آیت نمبر 14۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینا، مزین کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات نفسانی خواہشات کی محبت۔ حب الشہوات، شہوات یہ شہوتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی مرغوب اور پسندیدہ چیز کی طرف نفس کا کھینچے چلے جانا۔ کسی پسندیدہ یا مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھینچے چلے جانا، دل ادھر ہی دوڑا چلا جائے تو اس کو شہوت کہتے ہیں۔ تو اس کی جمع شہوات، یہ شہوت مصدر ہے اور جمع اس کی شہوات، لیکن یہ مصدر بمعنی اسم مفعول ہے۔ مشتہیات اس کا معنی ہوگا، کیا معنی ہوگا؟ مشتہیات، پسند کی گئی۔ زینا، مزین کی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات نفسانی خواہشات کی محبت۔ وہ نفس کن چیزوں کی طرف بندے کا کھینچا چلا جاتا ہے، محبت اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، وہ آگے اللہ نے بیان کیا ہے۔ من کو من بیانیہ سمجھیں گے، یہ من کو من جس کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں۔ من النساء جو عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر اور خزانے، اور خزانے۔ یہ قناطیر کا لفظ جو ہے اس کا واحد ہے قنطار، واحد اس کا کیا ہے؟ قنطار، جمع قناطیر۔ مضراب کی جمع مضاریب۔ صرف صغیر یاد کی ہے کسی نے؟ شکیل، پہلے باب کی آتی ہے، نصر ینظر، والآلۃ منہ منثر، منثران مناصر ومنیثر، منثرۃ منثرتان مناصر ومنیثرۃ منصار۔ منصاران اس کا تثنیہ اور جمع مناصیر۔ قنطار واحد جمع قناطیر، ادھر منصار واحد جمع مناصیر، تو قنطار واحد اور جمع قناطیر۔ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ قنطار کس کو کہتے ہیں، لیکن سب سے جامع قول اور خلاصہ یہ ہے کہ مال کثیر کو قنطار کہتے ہیں، بہت زیادہ مال کو قنطار کہتے ہیں، جس کا آپ ترجمہ خزانے کر سکتے ہو۔ جس کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ خزانے۔ المقنطرہ جو اکٹھے کیے گئے، جو مقنطرہ خزانہ جمع کرنا، جمع کی ہوئی چیز۔ قنطرہ یقنطر مقنطرۃ، زلزلہ یزلزل مزلزلۃ، زلزلۃ، زلزلہ، قنطرہ،
حس حسا یحسحس حسحست کنترا یکنتر کنتراتن اسم مفعول مقنطراتن واحد مؤنث تو کنتار کٹھا کیا ہوا خزانہ جمع کیا ہوا اسم مفعول سمجھ آگئی بات والقناطیر المقنطرات اور جمع کیے گئے خزانے سمجھ آئے ترجمہ جمع کیے گئے خزانے وہ کس چیز کے خزانے ہیں پھر میں نے بیانیہ اللہ نے ذکر کیا من الذهب سونے کے والفضة اور چاندی کے والخیل اور گھوڑے یہ خیل یہ اسم جمع ہے لفظ واحد ہے تو بولا ایک جمع اور جماعت جیسے راحتن گروہ قوم لفظ واحد ہے تو قوم کسی ایک بندے کو نہیں کہتے کئی افراد ہیں اسم جمع خیل گھوڑے یہ اصل میں خیلاء سے مشتق ہے خیلاء تکبر کو کہتے ہیں یہ جو گھوڑا ہے نا اس کی چال میں نخرہ اور تکبر ہوتا ہے گھوڑے کی چال میں نخرہ اور تکبر ہوتا ہے کبھی دیکھیں نا اس کو جب وہ قدم اٹھا کے رکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ بڑا اپنی جگہ پر نخرے والا ہے اسی سے گھوڑے کو خیل کہا اس میں جنس اچھا خیل المسومہ خیل المسومہ یہ جو مسومہ کا لفظ ہے نا اس کے جس لفظ سے یہ بنایا گیا ہے مشتق کی ہے دو مادے ہو سکتے ہیں ایک مادہ اس کا سیما یا سیما تو اس کا معنی ہوتا ہے سیما نشانی علامت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سیما سے اس کو مشتق مانے تو مسومہ کا معنی ہوگا نشانی والے علامت زدہ والخیل المسومہ وہ گھوڑے جن کو نشان لگایا گیا نشان زدہ گھوڑے کیا ترجمہ بنا نشان زدہ گھوڑے دوسرا مسومہ سومن سے بھی مشتق ہو سکتا ہے سین واو اور میم سومن سومن کا معنی ہوتا ہے چرنے کے لیے جس کو چھوڑا جائے ایسے گھوڑے جو باہر لے کر بندہ نکلتا ہے جنگلات میں چرنے کے لیے کھلے چھوڑتا ہے سمجھائی چرنے کے لیے چھوڑے ہوئے گھوڑے یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے اور نشان زدہ گھوڑے یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ گھوڑے جن لوگوں کو شوق ہے ان سے پوچھیں گھوڑوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھوڑوں کے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں بلکہ امام ابن قیم نے گھوڑ سواری پر پوری کتاب لکھی ہے کتاب الفروسیہ کتاب فرسن بھی گھوڑے کو کہتے ہیں نا کتاب الفروسیہ گھوڑ سواری پھر گھوڑوں کے احکام گھوڑوں کی قسمیں گھوڑوں کے متعلقہ احادیث گھوڑوں کی علت و حرمت یہ بہت مسئلے ہیں گھوڑے کا علت و حرمت کا بھی ایک مسئلہ ہے کئی لوگ اس کو خواہ مخواہ پروپیگنڈے کی شکل بنا دیتے ہیں یہ جس افغانستان اور روس کی جنگ ہوئی کئی ریاستیں آزاد ہوئی نا تو اخبارات میں یہ خبر بڑی دیر چلتی رہی ان علاقوں میں لوگ گھوڑے کھاتے ہیں روس کی آزاد کردہ جو ریاستیں ہوئی ہیں نا مسلمانوں کی تو یہ بات آئی کہ ان علاقوں میں کیا کرتے ہیں لوگ گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں تو گھوڑا حلال ہے کیوں مولانا کہ حرام ہے
حضرت اسماء بنت بکر کی حدیث ہے نا بخاری میں کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے گھوڑے کو نہر کیا. اس کے اوپر باقاعدہ علماء کی کتابیں بھی ہیں. امام صلاح الدین العلائی نے گھوڑے کی حلت پر مستقل کتاب لکھی ہے. تو امام ابو حنیفہ سے ایک قول اس کی کراہت کا منقول ہے. مکروہ سمجھتے تھے. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ گھوڑا جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگر اس کو کھانے لگ گئے تو مسلمانوں کی جہادی اور جنگی قوت کمزور ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو ذبح نہ کیا جائے، لا یوقل. لیکن مولوی غلام رسول سعیدی بریلوی عالم نے شرح صحیح مسلم میں یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو اس کی کراہت کا قول اپنایا تھا تو وہ جہاد کی وجہ سے تھا. آج جہاد میں توپیں، ٹینک، ایٹم میزائل، مختلف قسم کی گنیں، اینٹی ایئر کرافٹ گنیں آ چکی ہیں، تو اب محاذوں میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اب اگر گھوڑے کو استعمال کریں تو بلا کراہت جائز ہے. صلاح الدین العلائی کی کتاب کا نام ہے توفیۃ الکیل لمن حرم لحوم الخیل. توفیہ وفا یوفی توفیۃ الخیل لمن حرم. تو خیل نہیں، اللہ پہلے میں نے بولا ہے توفیۃ الکیل لمن حرم لحوم الخیل. یہ ضمنی بات آئی. والانعام اور چپائے، والانعام اور چپائے، والحرث اور کھیتی، والحرث اور کھیتی. اب یہ دیکھ کتنی چیزیں ہیں، دنیا کا مال و متاع، یہ سب چیزیں انسان کے نفس کو مرغوب اور پسندیدہ اور اچھی لگتی ہیں. تو ان چیزوں کی محبت انسان کے لیے مزین کی گئی ہے، ڈیکوریٹ کر کے یہ چیزیں انسان کے لیے پیش کی گئی. اور یہ جتنا کچھ بھی ہے ذالک، یہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیاوی زندگی کا سامان ہے. اور اللہ کے پاس واللہ عندہ، اور اللہ اس کے پاس حسن المآب، لوٹ کر آنے کا اچھا ٹھکانہ ہے. معاب، آب یعوب، معاب پلٹ کر آنے کی جگہ، ٹھکانہ، تو اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ان چیزوں کی جو محبت ہے، اگر یہ چیزیں انسان کے اوپر غالب آ جائیں اور آخرت بھول جائے، پھر ان چیزوں کی جو محبت ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. یہ خزانے، سونے چاندی کے، نشان زدہ گھوڑے، چوپائے، کھیتیاں، مربع زمینیں لینڈ لارڈ ہو جائے تو فخر اور غرور کا باعث بن جائے، تباہی پھیر جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی زمینوں پر بڑا فخر کرتے ہیں، بلکہ غریبوں کی زمینیں بھی دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، کاغذوں میں ہیرا پھیری کر کے کئی خطے علاقے جہاں کوئی بنجر زمین پڑی ہوتی ہے قبضہ مار کر اس کو آباد کر لیتے ہیں. قبضہ مافیا بھی تو ملک میں بہت ہے نا. تو جب یہ زمینیں ساری اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے، تکبر، غرور، تو یہ چیز تباہی کا باعث ہے. اور یہی چیزیں اگر شرعی حدود میں رہ رکھی جائیں
تو بندے کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر بن جاتی ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی امت پر سب سے زیادہ ضرر رساں فتنہ جو چھوڑے جا رہا ہوں وہ عورت کا فتنہ ہے کہ نہیں؟ حدیث مشکات شریف میں بھی کتاب النکاح میں آپ نے پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرف فتنہ کہا جا رہا ہے، دوسری طرف فرمایا الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا میٹھا سبزہ ہے، دنیا میٹھا سبزہ، ومتاع الدنیا، اور دنیا کا سامان بیان کرتے آپ نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ ایک طرف عورت کو فتنہ کہا اور ایک طرف عورت کو دنیا کا بہترین سامان کہا۔ عورت فتنہ کب بنتی ہے؟ جب شرعی حدود سے نکلتی ہے، گھر سے باہر جب بلا حاجت شرعی قدم رکھتی ہے، بازار کی زینت بنتی ہے، فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ آج کل بازاروں میں اتنے مرد نہیں ہوتے جتنی عورتیں نکلی ہوتی ہیں، اور چاند رات کو تو سیلاب آیا ہوتا ہے عورتوں کا۔ بازار میں کوئی مرد چلا جائے تو اس کے لیے مارکیٹ میں گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے عورتیں عورتوں کے ساتھ جوڑ کر چل رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح عورت کو جو کاروبار کا اشتہار بنا دیا گیا، جتنے بڑی بڑی کمپنیوں والے ہیں وہ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اشتہار دیتے ہیں تو ماڈلنگ کے لیے عورتوں کو بلاتے ہیں، اور عورتیں بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، میری ماڈلنگ بہترین جا رہی ہے۔ شریعت کی نافرمانی اور اوپر اللہ کا فضل۔ ہمارے شیخ عبد الرحمن صاحبی حفظہ اللہ تعالی معسکر میں کہا کرتے تھے کہ رشوت کی، حرام کی، سود کی کمائی سے گھر بنانا، اوپر لکھ دینا ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ فضل ہے یہ اللہ نے تمہیں ڈھیل اور مہلت دی ہوئی ہے، یہ فضل نہیں ہے۔ لیکن دنیا دار لوگ اپنی ماڈلنگ کو، مرد و زن کے اختلاط کو، جسم کی نمائش کو اللہ کا فضل کہہ رہے ہیں۔ یہ فضل نہیں، فتنہ ہے۔ عورت اللہ کی رحمت اور فضل کب بنتی ہے؟ جب صالحیت کو اپناتی ہے، نیکی کو اپناتی ہے، حجاب اور شرعی پردے کو اختیار کرتی ہے، شرعی حدود کا خیال رکھتی ہے، مرد و زن کے اختلاط سے بچتی ہے، غیر محرم مردوں کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں بیٹھتی نہیں ہے، خوشبو سے معطر ہو کر گلیوں اور بازاروں میں نکلتی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی، حاکم، ابن کثیر وغیرہ میں حدیث ہے، ایما امرأۃ استعطرت فمرت به مجلس القوم فہی قضا وقضا یعنی الزانیہ، جو بھی عورت خوشبو سے معطر ہو کر مردوں کی مجلس کے پاس سے گزری، فرمایا وہ ایسی ویسی یعنی زانیہ اور بدکارہ عورت ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو عورت کی جو محبت ہے، نفس کھینچا چلا جاتا ہے نا خواتین کی طرف، جب بلا حجاب نکلتی ہیں، غیر مردوں کی نگاہیں پڑتی ہیں، آنکھیں تو چار ہو جاتی ہیں، فتنہ شروع ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، المرأۃ عورت
خاتون ساری کی ساری عورت چھپائے جانے کے لائق، اس کا ننگا رہنا باعث عار، اذا خرجت من بیتہا استشرف شیطان، جب یہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کو جھانکتا ہے، نظریں اٹھا اٹھا اس کو دیکھتا۔ آج کل تو موبائل کی دنیا اتنی عام ہے، سیکنڈ نہیں لگتا اگلے تصویر اتار کے تو موبائل میں رکھ لیتے ہیں، پھر اس کو شیطان کے پیچھے لگ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ حب الشہوات من النساء والبنین، اور بیٹے، یہ بیٹے بھی قوم کے لیے فخر کا باعث بن جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بیٹی کی خبر دی جائے نا تمہارے گھر بیٹی ہوتی ہے منہ ہی لٹک جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، سورہ نحل کی 58 نمبر آیت، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جائے، بالانثیٰ، بیٹی کی، ظل وجہہ مسودن، چہرہ اس کا سیاہ پڑ جاتا ہے، وَهُوَ قَزِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر غم میں گھلتا رہتا ہے، یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، بلکہ اس طرف قوم سے چھپتا پھرتا ہے، کیوں؟ من سوء ما بشر بہ، جس چیز کی اس کو بشارت دی گئی اس کو برا سمجھتے ہوئے۔ تو بیٹی کی نکالو، سبق پڑھو ادھر بیٹھ، بیٹی کی بشارت دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خبر سن کر منہ چھپائے پھرتا ہے، چہرہ ماند سیاہ پڑ جاتا ہے، اور پھر سوچتا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا میں اس ذلت اور رسوائی کو روکے رکھوں یا مٹی میں دفنا دوں؟ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، تو بیٹے کی بشارت ہو تو پھولے نہیں سماتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے جو ہے نا یہ ہمارے لیے آوان و انصار بنیں گے، خاندان کے دفاع اور تحفظ کا کام کریں گے۔ تو بچیوں کو اس زمانے میں لوگ برا سمجھتے، حتیٰ کہ بعض لوگ بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، تو بیٹوں کو بڑا پسند کرتے تھے۔ یہ بیٹے بھی فخر و مباحات کا باعث بن جاتے ہیں۔ وہ چنان بڑے فخر سے بتاتے اللہ نے انہیں پتر دیتے، تو تیدی گل آئے تو پریشانی، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت لے کر آتی ہیں، اور بیٹیاں جتنا احساس رکھتی ہیں شاید بیٹے اتنا احساس نہیں رکھتے۔ یہ اولاد ساری اللہ کی نام ہے، اور یہی بیٹے اگر دنیا کے فخر و مباحات کا سبب بنے انسان کے ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی اولاد اگر نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، اس اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کی جائے، تو یہ اولاد آدمی کے لیے مرنے کے بعد بھی نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ اور ایسی مال و زر قناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونا چاندی دنیا کا مال، یہ جب انسان مال کا حریص اور لالچی ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا بھی تباہ کر لیتا ہے اور آخرت بھی۔ اور مال کی ہرس چند لوگ ہوتے ہیں جن کے پر اللہ خاص کرم ہو تو بچے ہوتے ہیں، ورنہ مال کی ہرس ہر بندہ رکھتا، اور آج کل تو مولوی اور خطیب زیادہ رکھنے لگ گئے۔
ایک ہی تاریخ میں 2 جگہ ٹائم دیا ہوا نا جلسے کا، کسی ایک جگہ پر پہنچنا مشکل ہو، پھر مولوی دیکھتا ہے کہ جدھر سے زیادہ پیسے ملے ادھر جاؤں گا، مال کی حرس۔ ایک ہماری جماعت میں بڑے مشہور خطیب اور علامہ سمجھے جاتے ہیں عوام میں، نام نہیں میں ان کا لیتا، سیالکوٹ میں جامعہ محمدیہ ملکہ کلام ہے، ہمارے بڑے اچھے دوست اور فاضل اور عالم بھائی ہیں مولانا جاوید اقبال سیالکوٹی، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے اور ان پر رحمتوں کا سایہ قائم رکھے، بہت اچھے عالم ہیں، عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے جامعہ شروع کیا تو مجھے کہنے لگے شیخ میں نے جامعہ میں مناظرہ کلاس لگانی ہے تو آپ ٹائم دیں گے ہمیں؟ میں نے کہا شیخ کیوں نہیں ٹائم دوں گا، آپ حکم فرمائیں۔ تو پھر نہ 2 ماہ بعد میں وہاں کلاس کے لیے جاتا تھا، وہاں ان کے طلباء باہر کے طلباء آتے، مناظرہ کلاس لگتی تھی۔ تو مولانا جوید صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ غلطی سے اس خطیب اعظم کو بلا بیٹھے، جب جلسے سے فارغ ہوئے تو ان کا طریقہ ہے کہ وہ خدمت کر، خود عالم ہے نا، علماء کی بھی خدمت بالکل پردے میں علیحدہ بلا کے کرتے ہیں۔ حالانکہ نور پوری صاحب رحمہ اللہ کہیں سے وصولی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ان کو بھی منوا لیتے تھے کہ یہ آپ کی خدمت ہے، تحفہ سمجھ کے لے لیں۔ تو وہ حضرت نے مجھے بتایا، کہنے لگے میں نے 10,000 روپیہ دیا خطیب والا کو، تو خطیب صاحب نے اٹھا کے میرے منہ پہ پھینک دیا، کہنے لگے کہ تمہیں علماء کی قدر نہیں ہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے بڑی قدر ہے، آج مجھے پتا چلا ہے کہ عالم کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا، میں نور پوری صاحب کا شاگرد ہوں، اس جامعہ کا محتمم ہوں، مجھے اچھی طرح پتا لگ گیا کہ عالم کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا، یہ آپ کا پہلا اور آخری درس ہے اس جامعہ میں، زندگی بھر اس جامعہ کے دروازے کے اندر قدم بھی نہیں تمہارا آئے گا۔ ایسے ایسے بھی خطیب ہیں، تھوڑے پیسے دو تو ناراض ہو جاتے ہیں، تقریروں کو کاروبار بنا لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا قرآن پڑھنا ولا تاکلوا بہ، مسند احمد کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اقرأ القرآن ولا تاکلوا بہ، قرآن پڑھنا اس کو کھانے اور کمائی کا ذریعہ نہ بنا لینا۔ بہت سارے لوگوں نے قرآن کو بھی کمائی کا ذریعہ بنایا، دوسرے لوگوں نے تھے ختم شریف، درود شریف، 3 10واں 40واں وغیرہ کر کے مال جمع کرنا شروع کیا، یا پیری مریدی کے ذریعے۔ ہمارے مولویوں نے تقریروں کے ذریعے، اور جس مولوی کی گڈی زیادہ چڑھ جاتی ہے دوسرے خطیب اس سے جیلس ہونا شروع ہو جاتے۔ آج کل ہے نا یہ مسئلہ، یہ ناصر مدنی کئی لوگوں کو کھٹک رہا ہے، پنجابی خطیبوں کو، اس کی مارکیٹ بڑھ گئی نا، لوگ اس کو زیادہ سننے لگ گئے، خدمت بھی اس کی کافی کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے بتایا ٹائم لینے گئے تو 50,000 روپیہ ایک جمعہ پڑھانے کا دی۔ ایک شیخ الحدیث بیچارہ جو حب دنیا سے نکلا ہوا ہے، 15-20 ہزار لے کر ساری زندگی ایک مدرسے میں بیٹھ کر دین پڑھانے لگ جاتا ہے اور اسی پہ گزارا کرتا ہے، اور دنیا دار خطیب ایک ایک جمعے کا 50-50 ہزار روپیہ لیتے۔ مجھے بھی میرے اس دوست نے کہا یہاں جمعہ رکھتے ہیں، 50,000 دینا پڑے گا، فنڈ بڑا اکٹھا کریں گے۔ میں نے کہا میری توبہ، ہمیں ایسے جلسے نہیں چاہیے، ہمیں وہ علماء چاہیے جن کو کوئی حیرت نہ ہو، ہاں خدمت کرنا، سفر کا خرچ دینا، وہ ہمارا حق بنتا ہے۔ کسی بھی عالم کو دعوت دیں، بلائیں، تو اس کے سفر کا، آنے جانے کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم بلا جو رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت جو ہے جس کے اندر گھر گھر جاتی ہے، وہ مولوی ہو یا غیر مولوی ہو،
بندے کو تباہ کر دیتی ہے، مزاج ہی بدل جاتے ہیں۔ کبھی علماء ہوتے تھے خطیب بے ضرر اور بے لوس خدمت کرنے والے، اور بڑے دور دراز علاقوں میں اپنے خرچے پر جانے والے۔ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ وسلمہ نے واقعہ سنایا۔ پیر صاحب کا کسی گوٹھ میں سندھ کے اندر درس تھا، دور تھا ذرا، تو اس دن ہڑتال تھی۔ اب بسیں بہت کم آتی اور ہڑتال تھی تو لوگ ٹرکوں پر اور ٹریلیوں کے اوپر جو سواری کوئی مل جاتی اس پر جا رہے تھے۔ تو پیر صاحب سٹاپ پہ کھڑے، بڑی دیر کھڑے، عمر رسیدہ بھی تھے، تو ایک ٹرک آیا، لوگ چڑھے ہوئے اس پر۔ ٹرک والے سے کہا کہ بیٹا میں نے بھی جانا ہے تو مجھے بھی کہیں اٹکا لو اس میں۔ اور کہنے لگا بزرگوں دیکھ لے ٹرک کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، آپ کہاں کھڑے ہو گیا؟ بزرگ آدمی میں آپ کو نہیں لے جا سکتا۔ کہنے لگے میرا فلاں گوٹھ میں درس ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو میرے ساتھ نیکی کرو، یہ پچھلا پھٹا ہے نا ٹرک کا اس کو کھول دو، میں اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں۔ تو سید بدیع شاہ صاحب راشدی اس ٹرک کے پچھلے پھٹے کے اوپر بیٹھ کر جہاں پر جانا تھا اس گوٹھ میں پہنچا کے لوگ انتظار کر رہے تھے، دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اتنا بڑا عالم، قرآن کا مفسر، شیخ الحدیث، تمام فنون کا ماہر، دنیا جس کو شیخ العرب والعجم کہتی ہے، اس کے اندر کوئی غرور، کوئی اکڑ، کوئی تکبر نہیں ہے۔ کتنا عاجزی کے ساتھ ٹرک کے پچھلے پھٹے پہ بیٹھ کے درس دینے کے لیے وعدے کی وفاداری کی اور دعوت کے لیے آئے۔ تو شیخ نے بتایا کہ ان کے اس عمل سے کتنے لوگ اہل حدیث ہو گئے۔ کبھی ایسے علماء اور خطیب ہوتے تھے۔ شیخ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، جب ہم پڑھتے تھے ایک دفعہ کاموں کی ہم جمعہ پڑھنے گئے ان کے پیچھے، تو ان کے بارے میں وہاں ان کے ایک مقتدی نے بتایا کسی نے یزدانی صاحب سے کہا کہ حضرت جلسے کے لیے آپ کا ٹائم چاہیے لیکن آپ کا وزن بہت ہے۔ وزن سے مراد یعنی مہنگے بہت لگے پڑیں گے، ہم غریب لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا میرا کون سا وزن ہے، یہ دیکھیں موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھے تھے، یہ چھوٹی سی موٹر سائیکل اٹھا کے مجھے لے جا رہی ہے، آپ مجھے بلائیں میں آؤں گا آپ کے پاس۔ تو ایسے بھی علماء ہیں جو بے لوث ہو کر چلے جاتے ہیں۔ چلو قوم کسی جگہ سے خدمت نہ ہوئی، کسی جگہ سے زیادہ ہو گئی، کسی جگہ سے کم ہو گئی، اس چیز کو خاطر میں نہیں لاتے۔ تو جو ان چیزوں کو خاطر میں لاتے ہیں وہ دنیا دار خطیب اور مولوی، ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تقریریں بڑی بڑی اچھی کریں گے، لوگوں کو رلا دیں گے تقریروں میں، اور خود بد عمل پرلے درجے کے۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک پوتا ہمارے پاس مرید کے میں پڑھتا تھا۔ ایک دن سے مجھے واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ میں نام نہیں لیتا خطیب کا، ایک خطیب دادا جی نے بلایا، اس نے بڑی سریلی اور دردناک تقریر کی اس موضوع پر بے نمازی کا انجام کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں میرا ایک چچا ڈرائیونگ کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس خطیب کی تقریر سن کے اتنی دردناک تقریر کی، چچا نے نماز شروع کر دی۔ پھر ایک وقت آیا چچا کو اس خطیب کے ساتھ گاڑی چلانے کا موقع ملا، جلسوں پہ جانے کے لیے بکنگ ہوگی، تو کچھ دیر اس کے ساتھ رہا، تو پھر چچا نے نماز چھوڑ دی۔ دادا نے پوچھا کہ بیٹا تم نماز پڑھنے لگ گئے تھے، پھر کیا ہو گیا؟ تو کہتا ہے جس خطیب کی تقریر سن کے نماز پڑھی تھی نا، وہ خود بے نماز ہے، اگر یہ بخشا گیا تو میں بھی اس کے پیچھے جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ دنیا دار اور بد عمل خطیب ہیں
جن کو دنیا کے مال سے پیار ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا ہر کسی کی گزر جانی ہے، غریب بھی کچھ کھا پی کر ہی سوتا ہے، امیر بھی کھا پی کے سوتا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جس نے آخرت سنوار لی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس لیے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، کبھی نہ ہاتھ پھیلانے والے مولوی نہیں بننا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے والا مولوی نہیں بننا۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کبار اپنے علماء کی طرح تم علم حاصل کرو اور بے لوث ہو کر دین کی خدمت کرو۔ ضروریات آپ کی اللہ تبارک و تعالی پوری کرے گا۔ جس مالک نے پیدا کی ہے وہ بھوک کی وجہ سے مرنے نہیں دے گا آپ کو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جو بھی چیز زمین کے اوپر رینگ کر چلنے والی ہے نا، اس کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے، اور عزت اور وقار بھی اسی میں ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت جس کے اندر داخل ہو جائے، خزانے جمع کرنے، پیسے اکٹھے کرنے لگ جائے، سونا چاندی، گھوڑے، چوپائے، ڈنگر، جانور، کھیتیاں، زیادہ سے زیادہ زمینیں خرید لوں، جانور ہوں، ڈیرا بنایا ہو، حضرت صاحب بیٹھے ہوں، لوگ کرندے کام کر رہے ہوں، ان چیزوں کی محبت نے انسان کو تباہ کیا۔ یہ سارا دنیا کا سامان ہے، اور دوسرے نا متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے اچھا اور بہترین جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ تو بالآخر ہم نے لوٹ کر تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ تو اللہ کی طرف جب پلٹ کر جانا ہے تو اعمال وہ لے کر جائیں نا جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ کو ناراض کرنے والے عمل لے کر چلے گئے تو پھر ہم نے کچھ نہیں کمایا، پھر ہم نے اپنی زندگیاں تباہ کر دی۔ اس لیے میرے بیٹو، علم سیکھو، سمجھو، پڑھو، اس کے تقاضے پورے کرو، دنیا کے پیچھے مت دوڑو۔ دنیا حسب ضرورت کماؤ، اس کے لیے کوئی ہنر سیکھو، کوئی فن سیکھو، یا تعلیم و تعلم اور تدریس کے شعبے سے منسلک ہو جاؤ، دین کے ساتھ رہو اور توجہ اخروی امور پر ہو۔ میں نے ایک دفعہ بچوں کو بتایا کہ مولانا یا حافظ میر محمدی رحمت اللہ علیہ بڑے نیک انسان تھے، ولی تھے اللہ کے۔ ان کی میں تقریر سنی ایک دفعہ یا ہنجروال میں، تو اپنی تقریر میں کہتے ہیں جس بچے کے سینے میں نا رب کا قرآن ہو، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، پورا حافظ ہو یا اس نے کئی پارے حفظ کیے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی وجہ سے بھوکا نہیں مارتا۔ علماء کی روزی کا انتظام اللہ کر دیتا، لوگوں کے دلوں میں اللہ اچھے عالم کی محبت ڈال دیتا ہے، اور لوگ اس کا خیال کرتے ہیں۔ وہ دین کا کام کرتا ہے، لوگ اس کا خیال کرتے ہیں۔ اگر آدمی نے ایک سوٹ خریدنا ہو نا، محنت مزدوری کر کے، گھر والوں کو ایک ایک لے کر دینا ہو تو کتنی تک و دو کرنی پڑتی۔ تو علماء کے پاس تو کپڑے ختم ہی نہیں ہوتے، کوئی ادھر سے تحفہ لا رہا ہے، کوئی ادھر سے لا رہا ہے۔ کل ابھی آج ہی صبح فجر کی نماز میں ہمارے ایک دوست ہیں یہاں محلے میں، مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کپڑے لے لیے؟ میں نے کہا میں نے سب، میرے پاس اتنے طالب علم ہیں، لیے تو سب کے لوں گا۔ تو
مجھے کہنے لگے میں نے تو بولا 5-7 عملے کے جو یہ ہمارے بندے ہیں میں نے ان کے لیے سوٹ لے لیا، آپ کو بھیج دوں گا، پھر اپنے حساب سے بانٹ دینا۔ لیکن ان لوگوں نے کہا تو نہیں ان کو کہ ہمیں کپڑے لے کر دو۔ دین کی محبت ہے نا، لوگ دین کی محبت میں علماء سے، قراء سے، مسجد کے خادم سے، چوکیدار سے، دین کے ساتھ ریلیٹڈ لوگوں سے دین والے محبت کرتے ہیں، اور اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حرص نہ رکھے، دھیان اللہ کی طرف رکھ کے اللہ تعالیٰ خود اسباب پیدا کرتے چلے جاتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے نا، اس میں کئی ایک فقہی فوائد ہیں۔ نمبر 1 جی، اللہ تبارک و تعالی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ وہ ان 7 قسم کی دنیاوی چیزوں سے بندے کی ابتلا کرتا ہے، آزمائش کرتا ہے۔ 7 چیزیں، عورتیں، بیٹے، خزانے، کس کے؟ سونا، چاندی، گھوڑے، چوپائے اور کھیتی۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 7۔ نمبر 1 عورتیں، نمبر 2 بیٹے، نمبر 3 سونا، نمبر 4 چاندی، نمبر 5 گھوڑے، نمبر 6 چوپائے اور نمبر 7 کھیتیاں۔ ان 7 قسم کی دنیاوی اشیاء سے اللہ تعالی اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اللہ، یہ بندے کے اندر محبت ہوتی ہے نا ان چیزوں کی، پھر آزمایا جاتا ہے کہ یہ محبت اللہ کے لیے قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ چیزیں اگر شرعی حدود کے اندر ہوں تو مذموم نہیں ہے۔ یہ 7 چیزیں اگر شرعی حدود کے اندر ہوں تو مذموم نہیں ہے بلکہ محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، یہ نسائی کبریٰ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے۔ شیخ البانی نے مشکات کی تحقیق میں اس کو حسن کہا ہے۔ حبب الی من دنیاکم، تمہاری دنیا کے اندر میرے اندر جن چیزوں کی محبت ڈالی گئی ہے، النساء والطیب، عورتیں اور خوشبو۔ نیک عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک عورت سے محبت کرتے تھے۔ تو نیک عورت جو ہوتی ہے وہ بندے کے حق میں خیر ہوتی ہے۔ بیوی اچھی ہو، بیوی نیک ہو تو اس کی محبت کوئی شرعی جرم نہیں ہے بلکہ شریعت کا تقاضا ہے۔ جو عورت صالحہ نہیں بنتی، نیک نہیں بنتی، خامند کو بھی پریشان کرتی ہے اور عزیز و اقارب کو بھی، وہ دنیا و مافیہ کی لعنتیں سمیٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب عورت اپنے خامند کو اذیت اور تکلیف دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو ایمان والوں کی بیویاں رکھی ہیں نا، تو وہ بیوی جنت والی جو ہے وہ اس کو بد دعا دیتی ہے اور کہتی ہے قاتلک اللہ، قاتلک اللہ، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، انہ دخیل عندک، یہ بندہ تو تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے، یہ تو پلٹ کر ہماری طرف ہی آنے والا ہے، یہ تو پلٹ کر ہماری طرف ہی آنے والا ہے، تیرے پاس تو مہمان ہے، 20 30 40 50 60 سال کا مہمان ہوگا، بالآخر جب روح قبض ہونی تو سے اگلے جہان کی طرف چلے جانا ہے۔ تو یہ جو دنیا کی
چیزیں ہیں تو اس میں ایک حکمت یہ ہوئی کہ یہ چیزیں شرعی حدود کے اندر ہوں تو محبوب ہیں، اور شرعی حدود سے ہٹکر ہوں تو مذموم اور معیوب ہیں۔ مجھے کل ایک شکایت ملی ایک طالب علم کے حوالے سے، پارک میں بھی جا کر ٹیلی فون کے اوپر بھی لڑکیوں سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، دین کا طالب علم ہو تو وہ تو ایسا نہیں کرتا۔ میں سلسلہ آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ہم سلفیہ میں پڑھتے تھے، مولانا مفتی محمد عبدہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، مولانا شاہد القصری کے بھی استاد تھے، مفتی محمد عبدہ۔ انہوں نے درس، چوریاں ہونے لگ گئی نا جامعہ میں کچھ، تو مسجد میں اکٹھا کر کے تو مفتی صاحب نے درس دیا، کہنے لگے کوئی طالب علم چور نہیں ہوتا، کوئی طالب علم چور نہیں ہوتا، البتہ بعض چور طالب علم کے روپ میں آ جاتے ہیں، بعض چور طالب علم کے روپ میں طالب علموں کا لبادہ اوڑھ کر طالب علموں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ جو اصل طالب علم ہوتا ہے وہ تو چور نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بیٹا جو اصل طالب علم ہے وہ کبھی بھی بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے کام نہیں کرتا، وہ موبائلوں پر غیر محرم لڑکیوں سے باتیں نہیں کرتا، ان کی تصاویر رکھ کر دیکھتا نہیں ہے، بلکہ بعض بے حیا قسم کے لوگ طالب علموں کی صفوں میں آ جاتے ہیں اور طلبہ کو بدنام کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچاؤ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنی حفاظت کرو۔ وہ مشہور جملہ ہے نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا، اللہ کے حضور معافی مانگنا، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ مجھے نام نہیں یاد لیکن ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے۔ ہمارے استاد شیخ محمد مدنی جہلمی رحمت اللہ علیہ، جامعہ علوم عصریہ کے رئیس، انہوں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا طلبہ کو، حوالہ تمہیں یاد ہے، انہی کے حوالے سے سنا ہوا ہے۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو بچے پڑھتے تھے نا، تو بعض بچوں کے کھانے کا انتظام لوگوں کے گھروں میں کیا ہوا تھا، ترغیب دی ہوئی تھی، ایک بچے کا کھانا آپ، ایک کا آپ، اس طرح نا، تو مختلف بچوں کے مختلف گھروں میں کھانے لگے ہوئے تھے، تو بچے وہاں گھروں میں طالب علم کھانا کھانے جاتے تھے۔ تو ایک طالب علم بہت خوبصورت تھا، داڑھی بھی اس کی ماشاءاللہ بڑی پیاری تھی، تو وہ طالب علم جب اس گھر میں کھانا کھانے جاتا تو اس گھر کے اندر ایک نوجوان لڑکی وہ اس پر فریفتہ ہو گئی۔ تو ایک دن وہ کھانا کھانے گیا تو اس لڑکی نے اس کو کمرے میں بند کر لیا اور برائی کی دعوت دی۔ تو وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، صحیح طالب علم تھا، تو اس نے کہا اچھا آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں، میں واش روم کر لوں۔ وہ لیٹرین میں گیا، بلیڈ اس کو وہاں سے ایک مل گیا، اس نے کیا کیا، داڑھی اپنی مونڈ دی۔ وہ داڑھی کی وجہ سے نا بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، داڑھی مونڈی تو اتنا زیادہ خوبصورت نہ لگا، یہ اس نے ہیلا کیا شاید میری جان چھوڑ جائے، تو پھر باہر آ گیا تو عورت لڑکی دیکھ کر اسے نفرت کرنے لگ گئی، تو اللہ نے اس کی عزت کو بچا لیا۔ جو نیک طالب علم ہوتے ہیں بیٹا، وہ اپنی عزت کے بچاؤ کا خود سامان پیدا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک طرف قرآن کھول کر بیٹھے ہوں اور دین پڑھ رہے تو موبائل کے ساتھ ٹک ٹک میسج جا رہے ہوں۔ تو یہ طریقہ ایک
اچھے طالب علم کا نہیں ہے، اور وہ طالب علم ناقابل برداشت ہوتا ہے ادارے کے لیے جو اس طرح کی حرکات کرے، کیونکہ اس کی ایک ہی وجہ سے پورا ادارہ، تمام طالب علم بدنام ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو یہاں پر اللہ کا فضل ہے بڑی سختی رکھی ہے، اب تو آبادی بہت ہو گئی، کبھی وہ وقت تھا یہاں آس پاس میں اتنی آبادی نہیں تھی، چند ایک گھر تھے، اجاڑ بیابان ہوتی تھی یہ جگہ، تو طلباء کو بڑی سختی سے منع کیا ہوا تھا، کسی طالب علم کی یہاں جتنے بھی گھر آباد ہیں، یا جھگیوں والے بھی کہیں ڈیرا لگایا ہوتا تھا، کہیں سے کوئی شکایت نہ آئے، جس کی شکایت آئی اس کو پھر کڑی سزا دی جائے گی۔ طالب علم اچھا اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آج کل یہ جو موبائل آ گئے نا بیٹا، ان کو شرعی حدود میں رکھ کر استعمال کرو۔ موبائل سے فون کا کام جائز طریقے سے، موبائل پر اسلامی کتب رکھ کر پڑھو ان کو۔ میں نے اپنے اس موبائل میں 5 تفسیریں اردو کی بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں، حافظ عبدالسلام صاحب کی تفسیر، مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی تفسیر، حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ کی تفسیر، دیوبندی عالم مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن، بریلوی عالم مولوی غلام سعیدی کی طبیان۔ جب ضرورت پڑتی ہے یہاں سے نکال کے پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی مکتبہ جامع الکتب 9 حدیث کی کتابوں کا مکتبہ ہے، جتنا موبائل برداشت کر سکتا ہے ایسی چیزیں رکھو، قرآن مجید رکھو اس میں، جب بھی وقت ملے بیٹا قرآن نکال کے تلاوت شروع کر دو۔ عربوں میں جب یہاں جہاد کے لیے شروع میں افغانستان اور روس کا مسئلہ تھا تو عرب لوگ یہاں آئے نا پاکستان میں، کھلے عام آزادی تھی زیادہ دور میں آنے کی۔ ایک بڑی خوبی تھی ان نوجوان مجاہدوں میں، وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ مسجد آئے 5-7 منٹ بھی ہے نا ابھی جماعت میں، قرآن جیب میں ہے، قرآن نکال کر پڑھنے لگ جاتے۔ اور اب 2 منٹ بھی ملے تو موبائل جیب میں ہے، نکال کر دیکھ لیتے ہیں کسی کا میسج تو نہیں آیا، واٹس ایپ پر کوئی خبر تو نہیں کسی نے۔ وہ جماعت کے ہونے تک نا بس موبائل جان نہیں چھوڑتا۔ ہمارے بہت ہی اچھے اور پیارے بھائی عبدالرحمن الداخل، امانت نام ہے ان کا اصل، سلفیہ میں ان کو کبڈی کا بڑا شوق ہوتا تھا، تو امانت پہلوان کے نام سے مشہور تھے۔ پھر اللہ پاک نے جہاد کے میدان میں جانے کا موقع دیا، بڑی تربیت اس نوجوان کی۔ یہ امریکیوں کی جیل بھی 8-9 سال کاٹ کے آیا۔ جب وہ رہا ہو کر آیا نا جماعت میں تو دیکھا ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو بڑا پریشان ہوا، اور اس میں اپنے درس میں ذکر کیا کہ جب میں گیا تھا یہاں سے ہر بندے کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا، اب آپ لوگوں میں اتنا دنیا کا مقام رچ بس گیا ہے کہ اب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ تو موبائل نے انسانوں کو نفع بھی دیا لیکن کم اور نقصان زیادہ کیا ہے۔ تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے اندر رکھ کر اس کو استعمال کیا جائے تو وہ مفید بن جاتی ہے، جب اس کو اس کی حدود سے خارج کیا جائے پھر وہی چیز بندے کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حبب الی من دنیاکم النساء والطیب۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے شادی کی ترغیب دیتے ہوئے نوجوانوں سے کہا تزوج الودود الولود فانی مقاصر بکم الامم، محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد دینے والی عورت سے شادی کرو، میں تمہاری وجہ سے قیامت والے دن دوسری قوموں پر فخر کروں گا۔ جس خاندان کی شرافت ہو، جس خاندان کی بیبیاں خامند کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہوں، ایسی جگہ تلاش کر کے دین والی
وہاں شادی کی ترغیب دی تاکہ انسان اپنے آپ کو شادی کے قلعے میں بند کر کے فحاشی اور یعنی اور بے حیائی سے بچ جائے اور اپنا ایمان محفوظ کر لے اور فرما بردار بیوی کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت کو اچھا بنا لے۔ صحابہ کی ازواج قابل تعریف ازواج تھی۔ ابو داؤد میں کتاب الادب کے اندر آخر میں ایک واقعہ ہے، ایک صحابی جہاد پر گئے، بڑا لمبا عرصہ جہاد میں رہے، بیوی کو گھر میں چھوڑ گئے، کافی دیر بعد جہاد سے واپس آئے تو بیوی دروازے کے باہر کھڑی تھی، تلوار نکال لی، میں تجھے گھر کے اندر چھوڑ کر گیا تھا، تو باہر کیوں کھڑی ہے؟ دیکھ لیں صحابی کی غیرت، دروازے کے باہر بھی کھڑا ہوا، اپنی بیوی کو برداشت نہیں کیا، لیکن بیوی نے کہا میرے اوپر تلوار اٹھانے سے پہلے نیک عورت تھی، تم اندر گھر میں گھس کر دیکھو تو صحیح میں باہر کیوں نکلی ہوں۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں چارپائی کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا تھا، وہ بیچاری اس سے ڈرتی ہوئی باہر نکلی، ورنہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، شدید مجبوری کی صورت میں گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھتی تھی۔ صحابی نے تلوار اٹھا کر اس سانپ پر وار کیا، حدیث میں آتا ہے پھر یہ نہیں پتا چلا وہ صحابی پہلے فوت ہو گئی، یہ سانپ پہلے مرا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ وہ جن تھا سانپ کی صورت میں، تو جب انہوں نے اس پر تلوار اٹھائی تو اس کے قبیلے نے ان پر حملہ کر دیا۔ تو دیکھیں ایمان والے بندے کی غیرت اور صحابیات کا طریقہ کہ گھر کی چار دیواری میں رہتی تھی اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ وہ جو خیر الناس کا جو دور تھا نا، بیٹیوں کی لوگ بڑے اچھے طریقے سے تربیت کرتے تھے۔ ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں، بہت بڑے امام تابعین میں سید التابعین امام سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، جن کے بارے میں ان کی کوئی مرسل بھی ضعیف نہیں ہے، ان کی جتنی مرسلات ہیں نا، جو اللہ کے نبی کا نام لے کر بیان کرے، صحابی کا ذکر نہیں بیچ میں کرتے، مرسل روایت، وہ بھی دیگر طرق سے ساری صحیح ثابت ہے۔ تو امام سعید ابن المسیب کے حلقہ تلامذہ میں سے ایک طالب علم کا نام تھا ابن ابی وداع، ابن ابی وداع، وہ نہ کچھ دیر کلاس میں نہ آیا، بلکہ کچھ مہینے، پھر وہ کلاس میں حاضر ہوا تو امام سعید ابن مسیب پوچھتے ہیں بیٹا اتنے ایام کہاں گزار آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میری بیوی فوت ہو گئی، اس کی وفات کے بعد اس کے جتنے کام تھے وہ میرے کندھوں پر آن پڑے اور وہ بوجھ مجھے اٹھانا پڑ گیا، تو وہ کام کاج سمیٹتے مجھے اتنا وقت لگ گیا۔ اب امام سعید ابن مسیب فرماتے ہیں اچھا بیٹا تم شادی دوسری کرو گے؟ کہنے لگا کہ عمر تھوڑی سی بڑی تھی تو مجھے کون رشتہ دے گا؟ امام صاحب فرمانے تم بتاؤ تم شادی کرو گے؟ اس نے کہا اگر آپ کہتے ہیں تو کر لوں گا۔ امام سعید ابن المسیب نے خطبہ نکاح پڑھا، اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی، اسی موقع پر ولی تھے نا بیٹی کے، تو ولی کو اختیار ہے، اور اس کو کہا کہ تم گھر جاؤ، شام کے وقت میں تمہاری بیوی تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ اس دن ابن ابی وداع نے روزہ رکھا ہوا تھا،
شام کے قریب امام سعید ابن المسیب نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا تو ابن ابی وداع کے دروازے پر پہنچ گئے، دستک دی، پوچھا آواز آئی اندر سے، من کون ہے؟ کہا سعید۔ ہمارے ہاں تو نام کے ساتھ بھی کئی القاب لگا کے بتاتے ہیں، حضرت مولانا فلاں ابن فلاں صاحبزادہ صاحب، وہ لقب ہی ہمارے ختم نہیں ہوتے، ادھر یہ چکر نہیں تھا۔ کہا سعید، اب اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا سعید، کئی سعید تھے، کہ میرے ذہن میں گھومنے لگ گیا کون سعید اس ٹائم آ گیا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا سعید ابن المسیب ہے، اور ان کے پیچھے ایک قد آور برقعے اور حجاب میں ملبوس خاتون ہے، ہاتھ پکڑا بیٹی کا، گھر کے چوکٹ سے اندر کیا، کہا بیٹی یہ تمہارا خامند ہے جس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کیا ہے، اس کے پاس تم نے رہنا ہے، اور وہیں سے سلام کیا اور واپس مڑ گئے۔ وہ ابن ابی وداع کہتے ہیں کہ میں افطاری کا اس وقت انتظام کر رہا تھا، تو اب بیگم صاحبہ بھی آ گئی، تو مجھے ڈر لائق ہوا کہیں محلے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ رات ہی رات کہیں سے کہاں سے لے آیا بیوی، کسی کو بھی خبر بھی نہیں تھی۔ گھر کی چھت پر چڑھ گیا اور بلند آواز سے کہتا ہے، لوگوں میں نے شادی کی ہے امام سعید بن مسیب کی بیٹی سے، اور وہ اپنی بیٹی کو میرے گھر میں چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں۔ جب کہتے ہیں میں نے یہ اعلان کیا تو میری ماں دوڑی ہوئی آ گئی، ماں کو بھی نہیں پتا تھا کہ آج کیا کام ہو گیا ہے۔ ماں آ کر کہتی ہے، بیٹا اتنی دیر تک تو نے اس عورت کے قریب نہیں جانا جب تک میں اس کے امتحان نہ لے لوں۔ کتنی مشکل بات ہے کہ ساس اپنی بہو کو پاس کرے۔ ہمارے حالات ہم دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی پڑھی لکھی ساسیں بھی بہوؤں کا جینا حرام کر دیتی ہیں، اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ بیڈ پہ بٹھائیں گی، اور جو بیٹی بیاہ کر لائے اس کا نوکرانی بنا کر رکھے گی، اور تصور کیا ہوتا ہے، میری بہو میرے یا میرے بیٹے کی مٹھی میں رہے، نوکرانی بن کر رہے، اور اپنی بیٹی کے بارے میں دوسرے گھر جائے نا تو راج کرے، دوسرے گھر کی وہ ملکہ بن کے رہے۔ یہ تصور ہوتے ہیں لوگوں کے۔ اللہ کی بندی، آج تو ساس بنی ہے، کل تو بھی بہو تھی، اب بھی اس خاندان کی بہو ہی ہے۔ اگر دوسری کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرے گی تو یاد رکھ تیری بیٹی کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو سکتا۔ ساس بہو کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی بات پر نوک ٹوک جاری رہتی ہے، وہ چیزیں فتنے کا سبب بن جاتی۔ بندہ بےچارا لٹکا ہوتا ہے، بیوی کی سنے کہ ماں کی سنے، بیوی کے سامنے اگر ماں کو کچھ کہ تب بھی جینا حرام ہے، ماں کے سامنے بیوی کو کچھ کہ تو تب بھی زندگی دوبار ہو جاتی ہے۔ دو چکیوں کے درمیان پس رہا ہوتا ہے، کیا عالم اور کیا جاہل، اس میں یہ کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ علماء زیادہ آزمائش میں ہوتے ہیں۔ ہمارے حاجی عبدالقیوم صاحب ادھر پونچھ روڈ پر ایک دفعہ میرے پاس درس کا ٹائم لینے آئے، تو کہنے لگے کہ ہم شورش کاشمیری کے پاس میں عبدالقادر آزاد اور اس طرح کچھ علماء بیٹھے تھے، تو مولوی عبدالقادر آزاد صاحب شورش کاشمیری سے کہتے ہیں، شورش صاحب
ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، جب ہم گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں نا لوگ ہمارے جوتے اٹھاتے ہیں. بادشاہ مسجد خطیب تھا نا، لوگ بڑی عزت کرتے تھے کہ لوگ ہمارے جوتے اٹھاتے ہیں. جہاں ہم پاؤں رکھتے ہیں لوگ وہاں اپنے ہاتھ رکھتے ہیں. گھر لے جاتے ہیں رنگا رنگ قسم کے کھانے اور پرتپاک دعوتیں ہماری کرتے ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں نقشہ ہی بدل جاتا ہے. گھر والی وہ اکرام اور عزت ہی نہیں دیتی. سورج کاشمیری بڑے مزاحیات شاعر بھی تھے، بڑے دبنگ قسم کے ادیب تھے. سورج کاشمیری کہنے لگے مولانا باہر والوں کو آپ کے کرتوتوں کا پتہ نہیں ہے اور گھر والی ہر چیز سے واقف ہے. تو یہ نوک جھونک ہر گھر میں رہتی. تو اس کی ماں کہتی ہے ابن ابی وداع کی، بیٹا اس کے قریب نہیں جانا جب تک میں اس کا امتحان لے کر اس کو اوکے نہ کر دوں. 3 دن ماں نے امتحان لیا، 3 دن قریب نہیں جانے دیا بیٹے کو. 3 دن ٹیسٹ لیا، 3 دن امتحان لے کے کہا بیٹا یہ عورت پاس ہے، ہمارے گھر میں رہنے کے قابل ہے. پھر کچھ وقت گزرا، کلاس میں اکیلے پڑھنے گئے. امام صاحب نے پوچھا بیٹا جو انسان میں تیرے نکاح میں دے کر چھوڑ کے آیا تھا اس کو کیسا پایا؟ تو نے کہا آپ چھوڑ کے آئے تو میری ماں بیچ میں آ گئی، اس نے اس کا 3 دن امتحان لیا، اس نے آپ کی بیٹی کا قرآن سنا، قرآن کا امتحان لیا، اور میری ماں کا کہنا ہے کہ اس جیسی حافظہ میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی عورت نہیں دیکھی. پھر ماں نے حدیث کا امتحان لیا تو کہنے لگی کہ اس سے بڑی محدثہ بھی میں نے کوئی نہیں دیکھی. پھر ماں نے گھر کے کام کاج کا امتحان لیا کہ صرف حدیثیں ہی پڑھتی، مدرسہ ہی پڑھ کے آئی ہے یا اس کو کوئی ہانڈی روٹی کرنی بھی آتی ہے. ہماری بیٹیاں ایسے ہی ہوتی ہیں نا، سکول میں 5 جماعتیں پڑھی یا 10 پڑھی تو مدرسے بھیج دیا، مدرسے سے آئی تو شادی کر کے اگلے گھر بھیج دیا، نہ گھر میں رکھ کر کچھ کھانا پکانا سکھایا، کوئی تربیت کی، بس انہی کاموں میں رکھا، شادی کر دی آگے بھیج دیا. اگلے گھر بیچاری جا کر پریشان ہوتی ہے، وہ کچھ کھانا پکانا جو نہیں آتا. کھانے پکانے کا ٹیسٹ لیا. نوجوان بھی دیکھتے ہیں جس کے ساتھ شادی کریں وہ کوکنگ اچھی کر لیتی کہ نہیں، باربیکیو بنا لیتی کہ نہیں، تاکہ خاندان میں دوست احباب میں دعوت کسی کے رکھو تو میری ناک نہ کٹ جائے. تو کہتے ہیں کہ ماں نے جب کھانے پکانے کا بھی امتحان لیا تو یہ اس میں بھی پاس نکلی. امام سعید بن مسیب نے کہا بیٹا ادب کی لاٹھی کندھے پر اٹھا کر رکھنا، کبھی کوئی غلطی کرے تو لاٹھی تیرے پاس ہو، لاٹھی کے ساتھ اس کو سیدھا کر دینا، اور اگر معاملہ تجھ سے نہ سنبھلے ہم موجود ہیں، ہمیں بتانا، ہم اپنی بیٹی کو سیدھا کریں گے. دیکھیں کیسے تربیت کرتے تھے اپنی بیٹیوں کی، قرآن بھی یاد کرواتے تھے، حدیثیں بھی یاد کرواتے تھے، گھر کے کام کاج بھی سکھاتے تھے، خوب تربیت ہوتی تھی. تو آج ہمیں بھی یہ ماحول پیدا کرنے کی، نہ کوئی رسم، نہ کوئی رواج، نہ کوئی وہ شادی کے اوپر مکلاوے کا سسٹم، نہ کوئی جہیز کا سسٹم، نہ کوئی وری بنانے کا سسٹم، نہ کوئی پورے قبیلے خاندان کے کپڑے بنا کر دینے کا سسٹم، نہ کوئی چھوارے تقسیم کرنے کی صورت، بد کچھ بھی نہیں. باپ ولی ہے اپنی بیٹی کا تو اپنے اختیار سے جہاں مناسب دینی رشتہ سمجھا نکاح کر دیا. کوئی برات بھی نہ، اکیلا ہی لڑکا آ رہا ہے. ہمارے یہاں ہے کوئی تصور؟ بڑے بڑے دیندار لوگ بھی ہونا تو کوئی لڑکا جو ہے چلا جائے کہ میں آپ کے گھر سے رشتہ چاہتا ہوں تو دیکھو پھر اس کی چھترول کیسے ہوتی. دیندار لوگ بھی ایسا نہیں کرتے.
میرا ایک شاگرد ہے جدہ میں، ایک دن اس نے ایک شیخ ہیں ان کے بیٹے کے متعلق مجھے کہا رشتے کا، میں نے کہا اس کو ڈائریکٹ میرے پاس بھیج دو، میں سیدھی اس سے بات کروں گا نا تو اس کے بعد پھر اگلا معاملہ۔ میں کہا یہ جھجک بھی بچوں کی اتارنی چاہیے۔ دین والے لوگ دین سمجھ جائے نا، عمل پر مشقت ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہ جو شادی کا میں نے قصہ سنایا، کوئی ہے مصیبت ہے اس میں؟ چلو ہم نے پھر بھی زمانے کی مشکلات کے باوجود بچتے بچاتے الحمدللہ بچوں کی شادیاں سادہ طریقے سے، ادھر رشتے کی بات ہو رہی ہے، 2-4 دن ہفتہ گزرا ہے تو چلو ہم نکاح کرنے چلے گئے ہیں، گھر کے افراد گئے، نکاح کیا، کر لے، نہ کوئی جہیز، نہ کوئی بارات، نہ کوئی ایسی چیزیں۔ تکلفات میں پڑنے کی ضرورت کیا؟ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر بھی عورت کو دلہن بنا کر گھر لانا ہے، اور کچھ نہ خرچ کر کے بھی اس بیچاری کو نکاح کر کے گھر لے آنا ہے۔ لوگ تو کھا پی کے چلے جائیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، دن تو آپ نے گزارنے ہیں۔ آپ اگر شریعت کے مطابق رہیں گے تو آسانی رہے گی۔ تو نکاح کی صورت میں عورت کو گھر بیاہ کے لانا یہ مذموم نہیں، محمود ہے، یہ پسندیدہ ہے، بیوی کے ساتھ محبت، لیکن بلا نکاح دوستیاں پالنا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو مدرسے کے بچے ہو کر یہ کام کریں تو کتنی، جو سمجھے کہ میں بغیرتی کہوں تو پھر بھی مبالغہ نہیں ہے، کتنی گندی بات ہے۔ طالب علم کو قطعاً ایسی حرکات زیب نہیں دیتی۔ اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے تو دین میں بھی، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ بڑے بڑے لوگوں کے واقعات نظروں کے سامنے گھومتے ہیں جو دین کے نام کے اوپر دھبا بنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا کی ہوس پرستی اور ایسی خواہشات جو تباہی کا باعث بنتی ہیں اس سے محفوظ رکھے۔ دوسری بات یہ لکھوا رہا تھا کہ یہ چیزیں ساتوں کی ساتوں شرعی حدود کے مطابق ہوں تو مذموم نہیں ہے، پسندیدہ ہیں، اور شرعی حدود سے خارج ہوں تو یہی چیزیں ناپسندیدہ اور مذموم ہو جاتی۔ اچھا ایک اور چیز دیکھو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے نا، یہ جب مختلف انواع کی چیزیں بیان کرتا ہے تو کمال کر دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے حب الشہوات کہا ہے، حب النساء، حب البنین، حب القناطیر المقنطرہ، حب الذہب، حب الفضہ، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ حب الشہوات۔ ایسا جامع ترین اور کامل لفظ بولا جس کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے جو انسان کے نفس کو اچھی لگتی ہے۔ خالی نساء کہتے تو باقی چیزیں نکل جانی تھی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اعجاز، اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت ہے۔ چوتھا فائدہ ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو مقدم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی چیزوں کو درجہ بدرجہ، تقدیم الاشد فل اشد، تقدیم الاشد فل اشد، زیادہ اہمیت کی چیز پہلے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ اب دیکھو اس میں کیا ہے، نساء کو پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ اولاد بھی نساء کے بعد میں آئے گی، تو عورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مقدم رکھا، اس لیے کہ جو شہوات کی محبت ہے اس میں سب سے زیادہ فتنہ
جہاں پیدا ہو سکتا ہے وہ خواتین ہیں۔ میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی نا، بخاری مسلم کی ہے، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، ما ترکت بعدی فتنۃ، اپنے پیچھے میں نے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، اضر علی الرجال، جو مردوں پر زیادہ ضرر رساں اور نقصان دہ ہو، من النساء، عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں کے حق میں، فرمایا میں نے اپنے پیچھے کوئی نہیں چھوڑا۔ سب سے زیادہ ضرر رسانی بھی یہاں ہے، اور سب سے زیادہ دنیا کے اندر رہ کر سکون اور اطمینان بھی یہاں ہے۔ بات سمجھے؟ جب شریعت کی روح سے نکاح کر کے گھر میں بیوی لائے گا اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے تو امن اور سکون اسی میں ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر طریقہ اپنائیں گے تو تباہی اور بربادی بھی اس میں زیادہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں نا کوئی بندہ شرعی طریقے سے شادیاں کرے اس کو معیوب سمجھتے ہیں، بیوی ہے کو سہیلیاں 50 بھی رکھی ہو نا تو معاشرہ برا نہیں سمجھتا، کوئی نہیں، منڈا غلطی کی تھی، خیر چل، شادی کر لے تو پورے خاندان میں مچال آ جاتا ہے، دوسری شادی کر لی۔ اسلام نے اس کو اگر اجازت دی ہے اور وہ حقوق ادا کر سکتا ہے تو اس کا معاونت کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ فساد کھڑا کرنا چاہیے۔ تو گلیوں میں چوکوں چراہوں میں اولاد بھٹکتی پھرے، کھے کھاتی پھرے نا معاشرے کی، تو پرواہ نہیں ہے، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بھائیوں کو، نہ خاندان کو۔ لیکن وہی میرے پاس بڑے بڑے کیس ہے دیندار لوگوں کے، علماء کے گھروں کے بچے، جی دیکھو دوسری شادی کر لی۔ مولوی ہوتے آپ کو بات کرتے شرم آنی چاہیے، کوئی عام آدمی بات کرے تو پھر تو چلو بنتی ہے، تو وہ لوگ جو خاندانوں کے خاندان مولوی ہوں، قراء ہوں، اور ان کے بیٹے نے اگر شرعی حدود میں رہ کر شادی کر لی تو پورے خاندان کو پیچش لگے ہوئے۔ اللہ کے بندو، قرب قیامت کو اس کے سوا حل ہی کوئی نہیں۔ مردم شماری جو دن بدن آ رہی نا، بچیوں کی تعداد زیادہ اور بچوں کی تعداد کم ہے، اور قیامت کے قریب نبی پاک کی بخاری میں حدیث ہے، ایک آدمی کے نگرانی میں یہ قیم جو ہوگا، ایک آدمی 50 عورتوں پر ایک آدمی ہوگا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے بدکاری اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک آدمی نے 50 عورتیں رکھی ہوں۔ دوسرا معنی، عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ایک شخص کے گھر میں اس کی زیر کفالت 50 لڑکیاں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے۔ یہ صورتحال اب بھی موجود ہے۔ اس کا حل شرعی طریقے سے، جو بندہ صاحب استطاعت ہو، عورت کو گھر دے سکتا ہو، اس کے اخراجات پورے کر سکتا ہو، تو اس آدمی کو ضرور شادی دوسری کر لینی چاہیے، تاکہ معاشرے کے اندر یہ جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے اس کا شرعی طریقے سے۔ عرب علماء تو کئی فتاوے بھی آئے کہ وہ تو اس بندے کو گناہگار سمجھتے ہیں جس کے پاس اسباب ہوں، وسائل ہوں، طاقت ہو، اور اس کے معاشرے میں مسلمان خواتین جو ہیں ان کے رشتے نہ ہوتے ہوں تو وہ شادی نہ کرے، تو اس کو گناہگار سمجھتے۔ بلکہ عربوں میں اب ایک اور مصیبت سعودیہ میں پیدا ہو چکی ہے، بچیاں جب دینی دنیاوی تعلیم پڑھتی ہیں 20-25 سال کی ہو جاتی ہے نا، عربوں کا اپنا ایک مزاج ہے، عرب نوجوان 16-18 سال کی بچیوں کے ساتھ شادی زیادہ کر رہے ہیں، جن کی 20-25 سال عمر ہو گئی ہے، سعودیہ میں شادی نہیں کرتے، سوریہ میں اور مراکش میں اور ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پر ایک نئی بات چل پڑی، نکاح مسیار،
یا میثار، نکاح مسیار، یا دوسرا نام نکاح میثار. میثار یسر سے، مسیار سیر سے. ایک بندہ دوسرے ملک گیا ہوا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، یا یسر سے آسانی. وہ کیا؟ عورت بھی ایسی ہے، شادی نہیں ہو رہی، عمر بڑھ رہی ہے، وہ اپنے کچھ حقوق مرد کو معاف کر دیتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو. اگر اس کا اپنا گھر ہے تو خامند کو کہتی ہے تمہیں مجھے گھر دینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مہر نہیں مانگتی، یا باری کے سلسلے میں پریشان نہیں کرتی، تو اپنے حقوق کچھ خامند کو معاف کر دیتی ہے. تو اس طریقے سے آدمی کو بھی سہولت ہوتی ہے اور وہ عورت بھی گناہ سے بچ جاتی ہے. تو یہ نکاح بھی اب سعودیہ میں زیر باس، اور کئی لوگ عملاً یہ نکاح کرتے بھی ہیں وہاں پر. کیوں سبب پیدا ہوا؟ عورتوں کی کثرت اور نکاح مناسب وقت پر نہ کرنے کی وجہ سے عمر رسیدہ ہو جانا. ہمارے اس لاہور کے اندر بھی میں کئی ایسے گھروں کو جانتا ہوں جن کی کنواری لڑکیاں 60 سال کی ہو چکی ہیں، شادیاں نہیں کی. کہ وہ عجیب عجیب سے بندھن ہے نا، برادری میں نہیں ہے، برادری سے باہر تو ذبح کر دیں گے، رشتہ نہیں دینا. برادری میں رشتہ مل رہا ہے تو اس کا کاروبار کوئی نہیں ہے، کاروبار ہے تو یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، لڑکا اچھا ہے تو یہ اس کو دنیا داری کا کوئی پتہ نہیں ہے. عجیب عجیب نا لوگ نقائص نکالنا شروع کر دیتے. کئی دین والے لوگ کہتے ہیں دینی رشتہ چاہیے، دینی رشتہ ڈھونڈ کر دو، وہ دنیا پھر دیکھنا شروع کر دے. لو جی اس کے پلے تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو فقیر آدمی ہے. طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں جس بنیاد کے اوپر معاشرے میں نکاح مہنگا ہو گیا، بدکاری سستی ہو گئی. تو یہاں پر پہلے عورتوں کا ذکر کیا ہے. تو عورت گھر کے لیے بہتر اور خیر بھی بننے میں مقدم ہے اور فتنہ بننے میں بھی مقدم ہے. تو تقدیم الاشد فالاشد. تو آدمی کی خواہش اور شہوت سب سے زیادہ ان چیزوں میں سے نساء کی طرف جاتی ہے، تو اس کو مقدم کیا. پھر جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد اگلی طلب اولاد کی ہوتی ہے. جس کی شادی ہو جائے اور اولاد نہ ہو کچھ وقت تک تو وہ شادی والا بھی پریشان، اس کے میکے بھی پریشان، اور سسرال بھی، دوست احباب بھی مشورے دینے لگ جاتے، نہ بچہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کیوں حکیم صاحب؟ تو اولاد بھی بندے کو بڑی مرغوب ہوتی ہے. دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار میرے حق میں دعا کرو اللہ مجھے نرینہ اولاد سے نوازے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو عورت کے بعد بیوی گھر آ جانے کے بعد اگلی مرغوب چیز یہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے سورۃ انفال میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ اور آزمائش ہیں. تو اولاد کا لفظ جو ہے نا یہ عام ہے، بیٹوں کو بھی شامل ہے اور بیٹیوں کو بھی شامل ہے. پھر بیٹوں کے بعد دنیا کے مال و متاع کے ساتھ انسان پیار کرتا ہے. اچھی گزران بھی چاہیے نا، بیگم کے لیے اونچی ہیرا والی جوتی بھی چاہیے، بنارسی ساڑی بھی چاہیے. نخرے شروع ہو جاتے ہیں نا. پھر اس کے لیے بندہ مال کی رس رکھتے ہیں، پھر زیور بھی چاہیے حضرت صاحب کی بیگم کو. سونے کا سونا پتہ مہنگا کتنا ہو گیا، 70-72 ہزار روپے تک تولا. اب اس کو جب یہ طلب لگے گی تو پھر اس کو پورا کرنے کے لیے بھی کچھ کرے گا نا. تو مال بھی فتنہ بن جاتا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ اکبر. تو مال میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہوئی؟ سونے کی.
سونا ہے نا یہودی دنیا میں سیاح ہے، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس نے سونا اپنے بینکوں میں رکھوا لیا اور لوگوں کو رسیدیں دے دی، مکار ہے نا۔ ہمارے مسلمان اس کے مکر کو نہیں سمجھتے، تو سونا اور چاندی پہلے رکھا، سونے اور چاندی کے بعد پھر آگے دوسرے اموال قرآن نے ذکر کیے۔ تو مال میں بھی ترتیب ہے، کچھ مال زیادہ مرغوب ہوتے ہیں بندے کو، تو سونا کس کو مرغوب نہیں ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے اس کے پاس سونا ہو۔ کبھی وہ کہتے ہیں کیمیا گری لوگ سیکھتے تھے سونا بنانا، کیمیا گری کسی دور میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ اچھا، تو یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہے، جتنا مال دنیا کا بندے کے پاس بڑھے گا اتنا زیادہ اس کی شہوت کا فتنہ بھی بھڑکے گا۔ جتنا مال بڑھے گا اتنا شہوت کا فتنہ بھی بھڑکے گا۔ آپ دیکھیں یہ جتنے پاکستان کی مثال لے لیں، بڑے بڑے مالدار حکام، رعایا کی ہم بات ہی نہیں کرتے، بڑے بڑے مالدار حاکم، جتنا مال بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ فتنوں کا شکار ہے۔ بیوی گھر میں ہوتی ہے اور یہ باہر ہوٹلوں میں اور کلبوں میں رقص و سرود کی محفلیں سجا کر اپنی راتیں رنگین بنا رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے حاکم ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں۔ جو وزیر ثقافت بن جاتا ہے وہ تو اس میں اچھی طرح سر تا پاؤں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے وہ پنڈی کے بھی رہے ہیں نا وزیر ثقافت، سر تا پاؤں پوری طرح اس عورت کے فتنے میں منہمک۔ اللہ اکبر۔ پھر سواریوں میں، سواریاں بھی انسان کو بڑی مرغوب ہے۔ اس دور میں سب سے اچھی سواری فخر اور مباحات والی گھوڑے کی سواری ہوتی تھی، اور پھر خاص طور پر وہ گھوڑا جس کی تربیت خوب کی ہو، نشان زدہ ہو، تو وہ بھی بندوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا تھا۔ ہمارے بھی کئی بادشاہ ہیں نا، حکمران گزرے ہیں، اب نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں، غریب قوم کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، ان کے گھوڑے بھی جو ہے نا فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں۔ نواز سے پہلی حکومت کو دیکھے نا تو اس میں یہی صورتحال تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ جو چوپائے ہیں، چوپائے مویشی، ان میں اونٹ، بکر، غنم، یہ چیزیں آتی ہیں۔ جس کے پاس زیادہ بکریاں ہوں، زیادہ اونٹ ہوں، زیادہ گائے بھینسیں ہوں، تو وہ بندہ بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ چودھری صاحب نے ڈیرے پر جو ہے نا وہ اپنی مسند سجا کے حکا جو ہے نا گرم کر کے رکھا ہوتا ہے۔ زیادہ بھینسیں ڈنگر مال زیادہ ہو تو وہ زیادہ فخر و مباحات میں آتا ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں ذکر کی ہیں، جو چیز سب سے زیادہ مرغوب ہے اس کو پہلے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ یہاں سے قاعدہ کیا معلوم ہوا کہ جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہو اس کو پہلے رکھتے ہیں اور باقی بعد میں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ دنیا کے مختلف اسباب، وسائل اور چیزیں ہیں، تو قرآن پاک نے ان سب کو دنیاوی فائدہ قرار دیا ہے، اور دوسری جگہ دنیا کا فائدہ قلیل اور بہت تھوڑا ہے۔ تو قلیل چیز اور جو تھوڑا فائدہ ہے وہ اپنانا چاہیے، جس میں زیادہ فائدہ ہو۔ زیادہ فائدہ آخرت میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنے پاس توجہ دلائی کہ انسان اس چیز میں ترغیب رکھے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ٹھکانے کی صورت میں ہے۔ اگلی آیت کریمہ، قل، کہہ دے،
کیا انبئو میں خبر دوں قوم تمہیں بخیرن بہتر کی من ذالکم تمہاری ان چیزوں سے، تمہاری ان چیزوں سے بہتر چیز کی کیا میں تمہیں خبر دوں؟ قل کہہ دیجئے کیا انبئو میں خبر دوں قم تمہیں بخیرن بہتر چیز کی من ذالکم تمہاری ان چیزوں سے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے مال کے مقابلے میں بہتر بات بتانے لگا ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جو بچ گئے، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، جنات باغات ہیں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان کے رب کے پاس جنات ہیں، تجری جاری ہیں، بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے الانہار نہریں، پھر ان نہروں میں اور باغوں میں 2-4 دنوں کے لیے نہیں، دنیا تو 2-4 روزہ ہے نا، خالدین فیہا ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج اور بیویاں ہوں گی وہاں، مطہرۃ نہایت پاک اور صاف، مطہرۃ نہایت پاک اور صاف، مبالغہ ہے، ورضوان اور دوسری بات بڑی خوشنودی، رضوان بڑی خوشنودی من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ بصیر اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے بالعباد بندوں کو۔ تو پیچھے اللہ رب العالمین نے دنیا کی مرغوبات بیان کرنے کے بعد ایمان والے بندوں کی توجہ ایسے امور کی طرف لگائی ہے، ایسی نعمتوں کی طرف لگائی ہے جو دنیا کے مقابلے میں کہیں بہتر اور جس کو فنا اور زوال نہیں ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ انسان نے رہنا ہے۔ تو یہ انبئو، یہ نباؤن، نباؤن، اخبارہ، یہ مترادف المعنی ہے۔ حدیث بھی پڑھتے ہیں نا، حدثنا، اخبرنا، انبأنا، نبأنا، سند پڑھی نا کبھی حدیث کی، اخبرنا فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان، نبأنا، انبأنا، تو یہ سارے الفاظ مترادف المعنی ہے۔ امام طحاوی نے ایک رسالہ لکھا ہے، التسویۃ بین اخبرنا وحدثنا، التسویۃ بین اخبرنا وحدثنا، کہ اخبرنا کہیں یا حدثنا کہہ کر حدیث بیان کریں تو دونوں برابر ہی ہیں، فرق کوئی نہیں ہے۔ تو انبئو، تو یہاں پر حمزہ استفہام کا جو ذکر کیا ہے نا، یہ جس شخص سے کلام کیا جا رہا ہے مخاطب، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آیا ہے، تاکہ اس کا دل جو ہے پوری طرح بات سننے کی طرف حاضر ہو جائے، حضور قلب کے ساتھ وہ اس بات کو سنے۔ اس لیے میں انبئو، کیا میں تمہیں خبر دوں، یہ انداز کیوں اپنایا ہے کہ حمزہ استفہام کا لا کر تنبیہ کرنا مقصود ہے، مخاطب کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ اگر استاد بولتا رہے اور جن سے باتیں کر رہے ہیں وہ سوئے رہے تو پھر کوئی فائدہ ہوتا ہے؟
تنبیہ، بیداری، مخاطب کی توجہ پوری کلام کی طرف ہو، تو اس کام کے لیے حمزہ استفہام کا ذکر کیا ہے۔ دیکھ لو ایک نکا جا حمزہ ہی ہے نا پاجی، جگا کے رکھتا ہے سارے سون نہیں دینا۔ قل اُنَبِّئُکُم، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے دنیا کی کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں ان کے مراتب بعض سے بہتر ہیں، بعض سے بہتر ہیں۔ بخیر من ذالکم، یہ جو تمہارے پاس ہے نا سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، چوپائے، کھیتیاں، یہ اس سے بہتر چیز اللہ نے بتائی۔ عورتوں کا بھی ذکر کیا، اور وہاں کی عورتیں دنیا کی عورتوں سے بہتر۔ اللہ اکبر۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ ایک دن بیان کر رہے، کہتے ہیں مرنے تو بعد روح آندیاں نے، جدو بندہ فوت ہو جائے نا، فوت ہونے تو بعد مومن ہے تو اللہ انہوں جنت بھیج دیتا ہے، تو جے وہ مومن نہیں کافر ہے تو وہ جکڑیا جاتا ہے۔ کوئی علیین کسی دا مقام ہے تو کسی دا سجین ہے، کوئی جیل پھنسے ہے تو کوئی جنت سیر کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جمعرات نو روح آندیاں نے۔ مولانا فرمان لگے جیڑا تے ٹر گیا جنت وچ، او دا تے دنیا دی پھاپاں نو ملن واسطے جی نہیں کرنا، وہ تے اتھے دوسری نعمتاں ہوئے گا۔ تو جیڑا پھنس گیا جیل چ انہوں کسی آن نہیں دینا، روحاں نے کیڑے ٹائم آنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاں بندے کے بڑے انعام رکھے۔ تو دنیا کی چیزوں سے کچھ چیزیں اللہ نے جو رکھی وہ دنیا سے بہتر، وہاں کی عورت دنیا کی عورت سے بہتر، وہاں کے پھل میوہ جات دنیا کے پھلوں اور میوہ جات سے بہتر، وہاں کی نہریں دنیا کی نہروں سے بہتر، وہاں کے باغات دنیا کے باغات سے بہتر۔ سب سے بہتر چیز وہ ہے جو اللہ کے پاس، اخروی معاملات، اس لیے بہتر کی طرف بندے کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت پیدا کر رکھی ہے، تیار ہے جنت۔ پیچھے ہے نا سورۃ بقرہ میں اعدت للمتقین، لیکن اس کے حصول کے لیے بندے کو اپنی نیت اور اپنا عمل خالص رکھنا پڑے گا، اپنی نیت اور اپنا عمل، کیونکہ جیسی نیت اور جیسا عمل ہوگا اسی حساب سے اللہ کے ہاں بدلا پائے گا۔ انما لکل امرئ ما نوی، ہر آدمی کے لیے وہی ہوگا جو اس نے نیت کی۔ اچھی نیت اور اچھا عمل ہوگا تو اچھا بدلہ ہوگا، بری نیت ہوگی تو برا بدلہ اس کو ملے گا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک چیزیں بیان کی۔ اب یہ جو ہے نا جنات میں نہریں ہوں گی، قرآن میں ایک دوسری جگہ پر مختلف انواع کی نہروں کا ذکر ہے، جس میں پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں اور شراب کی نہریں بھی۔ وہ ایسی شراب ہوگی جس پینے سے درد سر نہیں ہوگا، دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، اور خالص صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ خود اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بیان کیے۔ یہاں ہم لوگ ترستے رہتے ہیں کہ شہد خالص ملے گا کہ نہیں، کئی کہتے ہیں بڑا خالص شہد ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید خود اس نے بنایا نا نگرانی میں اس لیے بڑا خالص ہے، ملاوٹ نہیں کوئی ہونے دی۔ لیکن جو اصل شہد ہے، اصل و مصفہ، دنیا میں کم ملتا ہے، تو اللہ کے ہاں تو وہ نہروں کی صورت میں جاری ہوگا۔ کتنے بڑے انعامات ہیں۔ تو یہ انعام حاصل کرنے کے لیے دنیا کی شہوات کو پس پش ڈالنا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے انسان کو اچھے عمل اور صحیح ایمان کی ضرورت ہے۔ تو اس آیت سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ قل کے ذریعے اللہ نے آخرت کی خبر بیان کی۔ تو
یہ اس خبر کی اہمیت ہے۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خبریں دیتا تھا اوامر اور نواہی، اور آپ اللہ کے اوامر اور نواہی کے پابند تھے، اس لیے آپ کو کہا قل، تو اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو 7 چیزیں پیچھے ذکر ہوئی ہیں نا، تو اللہ رب العالمین نے ان 7 چیزوں کے متعلق خصوصی ہدایات فرمائی ہے۔ بعض اوقات کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو نفع یا نقصان دیتی ہیں، تو ان کی طرف مکمل طور پر تنبیہ کی جاتی ہے۔ اور بھی تو دنیا میں بڑی چیزیں ہیں ان کے علاوہ بھی 7 چیزوں کے، لیکن یہ 7 خاص چیزیں تھیں، تو اس لیے بعض دفعہ خاص چیزوں کی اہمیت جو ہے بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی دعوت کا جو اسلوب ہے وہ بہت اچھا اور بہترین ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک طرف ترہیب پیدا کرتا ہے، ڈراتا ہے اپنے انجام سے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ اچھی بات کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ترغیب اور ترہیب، نبی پاک کا بھی بشیر اور نذیر ہونا، یہ وعد و وعید، یہ اچھی تعلیم اور اچھے طریقے سے دعوت کا اسلوب ہوتا ہے۔ دائی کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے۔ قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے بھی، اور اتنا بھی نہ ڈرا دے کہ وہ ایسے ہی ڈر جائیں کہ نیکیوں کی طرف آنے والے ہی نہ بنے، ساتھ ترغیب بھی دے۔ لوگوں نے ایک مشہور بات کی ہوئی نا کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو پل صراط کا بیان کر رہے تھے کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور باریک ہے وہ جس کے اوپر سے گزرنا ہے، تو کہتے ہیں کوئی جٹ سی انہیں سننا ہے کہ مولوی جی سیدھی طرح کو جنت جان دا راہ ہی کوئی نہیں۔ تو قوم کی عقلوں کو سامنے رکھ کر کہ یہ کس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی تکذیب نہ کریں، تو اچھا دائی اچھے اسلوب سے بات کرتا ہے، تو ڈراؤ بھی لیکن ساتھ ترغیب بھی پیدا کرو۔ اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور تقوی اور پرہیزگاری کی توجہ دلائی اور شوق دلایا ہے۔ للذین اتقوا عند ربہم، جو تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، عبادت کی طرف آئیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں بدلہ اور مقام ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بھی سمجھا دی، بعض اوقات 2 چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ایک دوسری سے فضیلت میں آگے ہوتی ہے۔ شکل و شباہت اور اپنے تمام دیگر اشیاء کے ساتھ ظاہراً ایک جیسی لگتی ہے، لیکن ایک کو دوسری پر فضیلت ہوتی ہے۔ تو جس طرح دیکھو دنیا کی ایک عورت ہے کہ آخرت کی عورت ہے، دونوں ہیں عورتیں ہی لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک دنیا میں باغات ہیں اور آخرت کے باغات ہوں گے، تو آخرت کے باغات دنیا کے باغات پر فضیلت رکھے ہوئے۔ نبی پاک کی حدیث ہے نا، یہ بخاری اور مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ موضع صوت احدکم فی الجنہ، جنت میں تم میں سے ہر شخص کے لیے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑے کے برابر جگہ، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کوئی دنیا میں سے بہتر ہے۔ جتنا بندے کو کوڑا ہوتا ہے، اتنی کوڑے جتنی جگہ کسی کو مل جائے دنیا میں، ایتھے ایک پلاٹ لینا تو کنی مصیبت پئی ہوتی، کمیٹیاں پا رہے ہیں، دوست احباب کو قرضے لے رہے ہیں، پلاٹ خرید رہے ہیں، اتنی تگو دو، تو یہ ساری دنیا کی زمین ایک طرف اور جنت میں ایک کوڑے کے برابر زمین کا مل جانا، وہ اس دنیا سے بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشیاء کے اندر بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ جو رضوان ہے نا، اللہ کی رضا مندی، ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔
کیونکہ یہ جتنی پیچھے نعمتیں ذکر ہوئی ہیں ان نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، کیونکہ سورہ توبہ میں ہے وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی اور رضامندی سب چیزوں سے بڑی بات ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اپنے بندوں سے تو پھر بندوں کے لیے دنیا آخرت خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں سے یہ صفت بھی ثابت ہوتی ہے، صفت رضا۔ اللہ تعالیٰ چیزوں سے بندوں سے راضی ہوتا ہے، تو راضی ہونا اللہ کا وصف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اپنے علم اور اپنی رؤیت کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بصیر بالعباد، خوب دیکھنے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز اللہ کے احاطہ علم کے اندر ہے۔ تو یہ دو آیتیں ہمارے لیے بہت بڑا سبق لے کر آتی ہیں۔ ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو عبرت اور نصیحت بیان کی ہے، تو اس میں دنیا داری میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ یہ اوڑھنا بچھونا اس کو بنا لو، ہر وقت دنیا کی حرص اور لالچ میں پڑے رہو۔ نہیں، دنیا حسب ضرورت حاصل کرو، حلال طریقے سے کماؤ، فکر تمہاری آخرت پر ہو۔ کدھر گئے ہوں؟ فارم سارے ہو گئے کلیئر؟ اس کو بند کرو ذرا۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ، بند کر دیے؟